تو سر پھر ان جنگوں کے بعد حوصلہ کس حد تک بلند رہا ہے، اور کیا آپ نے کوئی پیش رو فوج میں بھیجا؟ الحمدللہ جی، میں نے جب میرا ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو اس سے پہلے ایک چیز دیکھتے تھے ہم کہ فوج میں بہت سارے افسر جوان باتیں کرتے تھے، کوئی جیسی وغیرہ، وہ کہتے تھے جی میں سیکنڈ جنریشن ہوں، میں تھرڈ جنریشن ہوں. تو مجھے بھی بڑا دل تھا کہ میری بھی سیکنڈ تھرڈ فورتھ جنریشن فوج میں آئے. تو اس کے اوپر میرا بڑا بیٹا علی جو ہے وہ تیار ہو گیا، علی رؤف مکسی، کہ جی میں فوج میں جاتا ہوں، اور وہ الحمدللہ انڈکٹ ہو گیا. اور اس نے پھر پی ایم اے میں بھی بڑا مشہور بچہ تھا اور بڑا فیمس، اور اس کے بعد یونٹوں میں بھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک جنرل نے مجھے کہا ڈیورنگ مائی وزٹ ٹو کھاریاں، اس کے جی او سی نے، اس نے کہا سر اس کو بتائیں کہ کوئی ایک آدھ ٹرافی کسی اور یونٹ کے لیے بھی چھوڑ دیں. مطلب ہر چیز کا وہ ماسٹر تھا، ہر گیم میں، ہر بلا میں، چاہے فائرنگ ہے، کمانڈو ہے، چاہے جو ہے اسالٹ فورس ہے، کچھ ہر ایک میں ٹرافی اٹھانے والا بچہ. تو اس کے بعد اللہ نے کیا تو وہ بچہ جو ہے وہ سیاچن میں پوسٹ ہو گیا. یہ اس وقت ایک یونٹ میں تھا کھاریاں میں، وہیں سے ایک یونٹ اور جا رہی تھی سیاچن. صحیح. تو اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ابو، مجھ سے بات کرتے ہوئے اس نے پوچھا کہ ابو کوئی جنگ کا امکان ہے؟ جیسے آپ جنگیں لڑے ہیں تو کیا کوئی امکان ہے میں بھی کسی کو کہہ سکوں گا اپنی نسل کو؟ میں نے کہا بیٹا اب دونوں ملک انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاورز ہیں، تو عموماً نیوکلیئر پاورز جنگ نہیں لڑتے، آپس میں نہیں لڑتے، تو اس سے بڑا ڈیبیکل ہوتا ہے. تو اس نے کہا تو پھر میں نے وردی کس لیے پہنی ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا ایک ہی جگہ ہے سیاچن جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، تو اگر مجھے کہتا ہے مجھے وہاں بھجوا دے. تو میں نے اس وقت ملٹری سیکٹری جو تھے وہ میرے بہت اچھے دوست تھے جی ایچ کیو میں نے اسے ریکویسٹ کی، میں نے کہا یار اس کو وہاں پوسٹ کر دے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہارا اپنا بیٹا ہے یا سوتیلا ہے؟ میں نے کہا یار میرا ہے، تو کیا جو ادھر بیٹھ، کہتا ہے جی لوگوں کا بچہ پوسٹنگ آنی چاہتی ہے، کہتے ہیں یہاں بچا لو، تم کہہ رہے ہو بھیج دو. میں نے کہا جو ادھر بچے جنگ لڑ رہے ہیں کیا ان کا کوئی ماں باپ نہیں، خاندان نہیں ہے؟ تو سینڈ ہم آؤٹ. تو اس طرح میں نے بھجوایا. الحمدللہ یہ بڑا اس کا وہ اچھا وہاں پہ وہ گزرا. اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اللہ کو پسند تھا. اس نے اپنی شہادت سے ایک دن پہلے وہ یہ کہ اس کی ڈائری وہ لکھا کرتا تھا، اس میں کچھ چیزیں لکھ کے اس کو اس نے اسٹیپلر سے اس کے صفحے آپس میں وہ کیے اسٹیپل، پھر اس کے اوپر اس نے ٹیپ چڑھا کے اس کو سیل کیا. تو پھر اس نے وہ رکھی اور کہا کہ میرے یہ جو ڈائری ہے میرے والدین کے علاوہ کوئی نہ دیکھے. اچھا. الحمدللہ یہ اس نے کیا اور وہ شہید ہو گیا. جب وہ شہید ہو گیا اور اس کی ڈیڈ باڈی میرے پاس لائی گئی، 5 دن میں اس کی ڈیڈ باڈی یہاں پہنچی، ایسے تر و تازہ جیسے ابھی زندہ ہے اور سویا ہوا ہے. اسی طرح بچپن سے ہونٹ سرخ تھے، ویسے سرخ ہونٹ اور گلابی چہرہ. تو میں نے اس کو جو آفیسر تھا اس نے کہا سر یہ چارج دے دیں اور دستخط کریں اور بچے کے سامان اور ڈیڈ باڈی وصول کر لیں. تو میں نے کہا یار بچہ آ گیا ہے، اس کی لاش آ گئی ہے، پیسے چیزیں نہیں چاہیے. تو اس نے کہا کہ سر اس نے کوئی ڈائری لکھ کے اس کو سیل کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرے پیرنٹس کے علاوہ کوئی نہ دیکھے. اچھا. تو وہ سر ضرور دیکھ لیں گا. تو وہاں پہ ایک کوئی اخبار کی نمائندہ تھی لڑکی، فرح صبح خان یا کچھ ایسے نام تھا، اس نے اور جنرل خالد مقبول اور جنرل آغا جہانگیر بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں شاید کوئی میسج ہو. تو اسی افسر سے ہم نے کہا، اس نے وہ ڈائری نکال کے جو تالے شالے کھولے بکسے کے نکالی اور اس کی وہ ٹیپیں کاٹیں اور اس کا تو اس کا جو کور تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کیپٹن علی رؤف مکسی 12 ولوج ریجمنٹ ٹو بی ہینڈڈ اوور ٹو مائی پیرنٹس پلیز. پھر وہ جب وہ صفحے کھولے
تو اس میں وہ لکھا ہوا تھا ڈیئرسٹ پیرنٹس برادر اینڈ سسٹرس پلیز ٹرائی ٹو کنٹرول یور ٹیئرس یو آل مسٹ بی پراؤڈ آف می دیٹ یور سن اوبلک بردر ہیز گیون ہز لائف فار دی مدر لینڈ. امی جی I know it's very difficult for you to handle this situation. It's part of life. I have few wishes after my شہادت. تو اس میں اس نے مختلف چیزوں میں ایک چیز جو ہم سکھاتے تھے کہ بیٹا شہید کے سارے گناہ معاف ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہے, امانت معاف نہیں ہے, وہ قیامت والے دن وہی اللہ پوچھے گا. تو اس نے لکھا ہے پیرا نمبر 3 یا 4 میں petrol pump in Gulberg where from Abu used to get his gas. The boy on puncture shop, I have to give his 20 rupees, please pay. پھر وہ لکھتا ہے کہ commando team which participated with me in Sham, I have to give them 1500 rupees, please pay. وہ ٹیم جیتی نا, انہوں نے کہا کہ یہ جیتا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ جیتتا تھا تو ہمیں انعام دیتا تھا تو تم نے کچھ نہیں دیا. تو اس نے کہا کہ جی ابو میں ان کو کیا دوں. میں نے کہا یار بکرا کتنے کا آتا ہے؟ اس نے کہا جی کوئی 700 کا آتا ہے. میں نے کہا ان کو 1500 روپے دے دے, 2 بکرے خرید کے کھا لے. کتنے لڑکے ہیں جی؟ 28-30 لڑکے ہیں. تو 2 بکرے لے لیں, کھا لے. 100 روپے کا مسالہ لے لیں گے, گھی لگانے ہیں. سستا زمانہ تھا بھی. تو میں نے بطور کرنل مجھے یاد ہے کہ میری تنخواہ جو تھی کوئی 8,500 روپے تھی. تو ابھی چیزیں تو فرق ہیں. تو وہ سمجھ لیجئے کہ علی صاحب نے اپنی, اور وہ آخر پہ وہ لکھتے ہیں جہاں سے اندازہ ہوا کہ اس کو اپنی موت کی اطلاع ہو چکی تھی, ہی واز کنوینسڈ. تو وہ لاسٹ میں چاہتا تھا کہ جیسے علی کو میں چھوڑ کے آیا ہوں ایز اے سیکنڈ جنریشن, میرا جو پوتا ہو علی کا بیٹا, میں اس کو بھی یونٹ میں, اسی کی یونٹ میں چھوڑ کے آؤں ایز 3rd جنریشن. تو بڑی میری خواہش تھی. تو علی کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. تو وہ کیا لکھتا ہے, اب اس کو پتا ہے کہ اس نے شہید ہو جانا, میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں. تو وہ کیا لکھتا ہے, چھوٹا بیٹا میرا, اس کا نام حسن ہے, پیار سے ہنی کہتے ہیں. صحیح. تو وہ کہتا ہے ہنیز سن شوڈ جوائن 40 بلوچ ریجمنٹ, خدا حافظ فار ایور. خدا حافظ فار ایور یعنی کہ وہ اپنی وصیت چھوڑ رہا ہے. اسے پتہ ہے میری تو اولاد نہیں ہونی, شادی نہیں ہونی, اولاد ہی نہیں ہونی. تو میرا چھوٹا بھائی, اس کی جو اولاد ہو, اس میں جو بیٹا ہو, وہ یونٹ میں ایز 3rd جنریشن. یہ تو وہی ہے کہ اے وطن ہم سے لے لے تو جو لینا چاہے, یہ سر ہے یہ دھڑ ہے تو جو لینا چاہے, یہ بازو یہ تیشہ تو جو لینا چاہے, یہ مٹی یہ گیہوں تو جو لینا چاہے, فقط اس کے بدلے تو خود کو بچا لے. وطن اپنے باہر فصیلیں بنا لے, فصیلوں کی بنیاد ہم پہ اٹھا لے. ہم وطن کو بچاتے ہوئے جان دے دیں, ہم وطن کو سجاتے ہوئے جان دے دیں. ایک ایسی روح جس نے جنگ لڑی اور اسی کے پیش رو نے شہادت حاصل کی, یہ ہمیں پیغام دیتی. سینہ بسینہ کہانیاں منتقل ہونا اور کسی عینی شاہد سے اس محل وقوع کا اندازہ لگانا مختلف ہے. تو یہ جو زبانی پیغام آپ تک پہنچا ہے, یہ یاد رکھیے کہ آپ کے آبا نے کس طرح کی قربانیاں دی تھیں, جس کے بعد آپ کو اس ملک میں سکون سے رہنا نصیب ہوا.